اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے تمام ایجوکیشن ورلڈ آن لائن قرآن اکیڈمی دیکھنے والوں کو عبدالربانی قادری کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہمارا جو سیگمنٹ تھا وہ تھا زکوٰۃ کے مسائل۔ الحمدللہ پہلا پارٹ ہمارا مکمل ہوا اور دوسرا پارٹ ہمارا مکمل ہوا، تو آج ہمارا لاسٹ پارٹ یعنی کہ آخری تیسرا پارٹ ہمارا آج مکمل ہوگا۔ پہلے پارٹ میں ہم نے زکوٰۃ کی تعریف پڑھی، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، مال کی تعریف پڑھی، مال کیا ہوتا ہے اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسرے پارٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، سائمہ جانور کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا ہوگی، ان کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا ہوگی۔ تو بھی بس یہ 2 ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج تیسرے پارٹ کے اندر ہم گائے کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرتے ہیں اور بکری کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں گے آج یہ پڑھیں گے، اور کتنی رقم پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے آج الحمدللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ گائے کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، درمی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا حکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا، حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ ہر 30 گائے سے ایک طبی یعنی طبیہ، ایک طبی یا طبیہ، اور ہر 40 میں ایک مسن یا مسینہ، اور اسی کے مثل ابو داؤد کی دوسری روایت ام المومنین حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے ہے کہ ان میں یہ بھی ہے کہ کام کرنے والے جانور کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ 30 سے کم گائے ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ 30 سے کم گائے ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جب 30 پوری ہو تو ان کی زکوٰۃ ایک طبی یعنی سال بھر کا بچڑا یا طبیہ یعنی سال بھر کی بچیا، یعنی کہ بس اگر 30 جانور ہوں تو اس پر ایک بچڑا اور ایک بچیا سال بھر کا ہو تو اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر 30 سے کم ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر 40 ہو تو ایک مسن یعنی 2 سال کا بچڑا یا مسینہ یعنی 2 سال کی بچیا۔ اگر 30 ہوگی تو 1 سال کا بچڑا یا بچیا، اگر 40 جانور ہوں تو 2 سال کے بچیا یا بچڑا زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر 59 ہو تو یہی حکم ہے، یعنی کہ 30 سے تعداد سے لے کر 59 کی تعداد تک جو ہے ایک بچڑا یا بچیا یا 2 سال کی، 1 سال کا بچڑا یا بچیا یا 2 سال کی بچڑا یا بچیا کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر 60 میں تو 2 طبیہ یا طبیہ یعنی ہر 30، اگر 60 ہو یعنی کہ 30 سے کم اور 30 سے زیادہ اور 60 سے کم ہو تو 1 سال کا بچڑا یا بچیا اور اور اگر 60 ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر 2 سال کا بچڑا یا بچیا کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور 2 ادا کیے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائیں گی۔ الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح سے بھینس کے حکم میں اور اگر گائے بھینس دونوں ہو تو زکوٰۃ میں ملا دی جائے گی۔ مثلا 20 گائے ہیں اور 10 بھینس ہے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ یہ ضروری ہے کہ گائے ہیں بھینس نہیں ہے، بھینس ہے گائے نہیں ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور دونوں ہی گائے یا بھینس کے حکم میں ہی یعنی لگے گی، تو زکوٰۃ دونوں کی ہی ایک ہی حکم میں آئے گی۔ اس طرح سے تو یہ تھی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ کا حکم، گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ تو بھی بس اب ہم پڑھیں گے بکری کی زکوٰۃ۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بحرین بھیجا تو فرائض صدقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے لکھ کر دیے، اور ان میں بکری کے نصاب کا بھی بیان ہے، اور یہ زکوٰۃ میں نہ بوڑھی بکری کا دی جائے نہ عیب والی بکری۔ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر دی جائے تو اس بکری کے اندر نہ تو وہ اس کی عمر زیادہ ہو اور نہ ہی اس کے بکری کے اندر کسی قسم کا عیب ہو۔ اگر کسی بھی قسم کے عیب ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بھی بس سب سے پہلے بکری کی اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کے عیب کو دیکھا جائے گا، اس کی عمر کو دیکھا جائے گا کہ زیادہ بوڑھیا تو نہیں ہے
اتنی صحت مند اور اتنی عمر ہے کہ وہ چل پھر سکتی ہو اور آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو، تو اگر بوڑھیا ہو اور عمر زیادہ ہو اور اگر کسی قسم کا عیب ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ 40 سے کم بکریاں ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، 40 سے کم بکری ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور 40 ہو تو ایک بکری کا یہی حکم ہے جو 20 تک کا ہے، یعنی ان میں بھی وہی ایک بکری ہے، اور 121 میں 2 بکری، اور 201 میں 3 بکری، اور 400 میں 4 بکریاں ہوگی۔ یعنی کہ اگر 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری ہوگی، اگر 40 سے زیادہ ہے یعنی کہ 121 ہے تو پھر 2 بکری کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر 201 ہے تو 3 بکری کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر 400 ہے تو 4 بکری کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پھر فرمایا زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا جو کچھ ہو یہ ضروری ہے کہ بس سال بھر کا کم کا نہ ہو، یعنی کہ اس میں بھی یہی حکم ہے جو بھینس اور گائے کا حکم ہے، یعنی کہ بکری دیں آپ زکوٰۃ میں یا بکرا دیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، بشرط یہ ہے کہ عمر اس کی جو ہے سال بھر سے زیادہ کی ہو یا سال بھر کی ہو، سال بھر سے کم کی ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے کہ دمبا ہو یا دمبیا جو بھی ہو یہ بھی بکری کے ہی حکم میں آئے گی، اور زکوٰۃ کا حکم بھی اس کا یہی ہوگا۔ تعداد زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ فرض ہے 20 سے لے کر 120 تک ایک بکری کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح سے 121 سے لے کر 200 تک کی بکری ہو تو 2 بکری کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح سے 201 ہے تو 399 تک کی بکری کی زکوٰۃ جو ہے 3 بکری کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح سے پھر ہر 100 پر ایک بکری کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا کہ بکری کی زکوٰۃ ہمیں معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی، گائے کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم بات کریں گے کتنی رقم پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1 لاکھ پر 2500 کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے کیش ہے، یا 1 لاکھ روپے کا اس کے پاس سونا ہے چاندی ہے، اتنی مقدار بنتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور سال بھی مکمل ہو گیا ہو، اور 1 لاکھ روپے کی مقدار اس کی بنتی ہے تو اس پر 2500 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 2 لاکھ پر جو ہے 5000 کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 3 لاکھ پر جو ہے 7500 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 4 لاکھ پر 10,000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور 5 لاکھ پر 12,500 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 6 لاکھ پر 15,000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 7 لاکھ پر 17,500 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 8 لاکھ پر 20,000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور 9 لاکھ پر 22,500 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 10 لاکھ پر 22,500 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اسی طرح سے 20 لاکھ پر 50,000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 30 لاکھ پر 75,000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور 40 لاکھ پر 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی بھائی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو اس کی 25 لاکھ روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 2 لاکھ روپے ہے تو 50 لاکھ روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جس انسان پہ جتنی بھی رقم ہے اس حساب سے جو ہے کاؤنٹ کر کے جو ہے اس پر اتنی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ امید ہے کہ یہ گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ اور بھینس کی زکوٰۃ کا مسئلہ اور بکری کی زکوٰۃ کا مسئلہ، اس کا حکم اور کتنی مقدار پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور کس طرح کی زکوٰۃ بنتی ہے، یہ الحمدللہ آج ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور رقم کی مقدار کتنی رقم کی مقدار پر کتنی رقم بنے گی زکوٰۃ بنتی ہے، الحمدللہ یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو دوستو آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ تھا زکوٰۃ کے مسئلے کا، آج ہمارا زکوٰۃ کے مسائل الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے انداز کے ساتھ اور نئے مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے عبدالربانی قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔